اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا دیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے پہلے کتنی مدت دودھ پلایا، اس حد کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں، البتہ ایک قول ابن جریج کا یہ ہے کہ بے شک آپ 4 ماہ بعد روئے تو پڑوسیوں وغیرہ کے خطرے کے پیش نظر آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دائیا آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھی، جن کو دیکھتے ہی دائیا کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، اے عورت، اس بچے کی ماں، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ دائیا یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تنور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تنور کی طرف تو وہ نہ گئے اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا تو ان کے رنگ میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، جو عام طور پر عورتوں کا بچے کی پیدائش پر رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ وہ دائیا تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ فرعونیوں نے پوچھا۔ آپ نے کہا، وہ میری دوست تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی، اور یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، وہ آپ کی سچ میں دوست بھی تھی۔ جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا، بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے۔ اتنے میں تنور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تنور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس ضرور مل جائے گا۔ آپ کی والدہ بڑھئی کے پاس گئی تاکہ اس سے ایک صندوق حاصل کریں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے فرعونیوں سے بچ جائے۔ صندوق اس نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن بڑھئی کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی۔ وہ فرعونی لوگوں کے پاس گیا جو بچے کو ذبح کرنے پر مقرر تھے اور انہیں بتا سکے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس پر پھر سے لوٹا دیا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، پھر اس کی زبان بند کر دی گئی۔ پھر ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مارا اور گھر لوٹا دیا، پھر اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے گیا تو اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ پھر اس کی پٹائی ہوئی اور اسے واپس بھگا دیا گیا۔ اب وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا اور سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اے اللہ، اگر تو مجھے میری نظر اور زبان واپس دے دے تو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اسے زبان اور نظر واپس دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کا لعاب لے کر اس کے برص والے مقامات پر ملی جائے، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج خوب روشن
روشن ہو۔ جب وہی دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے پر محفل سجائی اور اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگی۔ انہوں نے دیکھا ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رک گیا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لایا جائے۔ کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھولیں لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر توڑنا چاہا لیکن توڑنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب آسیہ نے تابوت کو کھولنا چاہا تو کھول لیا، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا۔ آپ کو قتل ہونے سے بچا کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم ہزاروں بچے ذبح کرا رہے ہو، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، لیکن نہ تو تم اسے ذبح کر سکے ہو اور نہ ہی کر سکو گے۔ فرعون کی زوجہ بہت نیک عورت تھی، انبیاء کرام کی نسل میں سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ اس نے فرعون کو کہا کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس سرزمین سے آیا ہے، تمہارے لیے خطرہ تو اسی ملک کا بچہ ہوگا۔ یہ بچہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے، یہ تو بچہ بنانے کے قابل ہے، اسے قتل نہیں کرنا، ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے اس لیے اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے تسلیم کر دی۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو، بے شک فرعون اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، یعنی فرعون اور اس کے وزیر حامان اور ان کے دوسرے سرکردہ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے بڑے ہو کر ہماری بادشاہی کو تباہ کرنا ہے تو وہ اس بچے کو نہ اٹھاتے، اور اگر اٹھا بھی لیا تھا تو قتل ضرور کرتے، لیکن قدرت باری کا مقابلہ کسی صورت ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہوں کے سامنے تیار ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت، خوبصورتی اور نورانیت رکھی گئی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہی آپ سے محبت کرنے لگتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آسمان و زمین والے آپ سے محبت نہ کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خبر ملی کہ بچہ فرعون کے ہاتھ آ گیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ خوف لاحق ہوا کہ وہ کہیں اسے قتل ہی نہ کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں پھر یہ القاء کیا کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ڈھارس نہ بندھائی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دریا میں پھینکتے وقت واویلا شروع کر دیتی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کی پکار سے لوگ خبردار ہو جاتے، یا آپ کو جب یہ خبر ملی کہ فرعون کی زوجہ آسیہ بچے پر مہربان ہو گئی اس وقت آپ خوشی سے ظاہر کر دیتی کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر کرنے سے روکے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ آپ کی والدہ نے مریم کو کہا
کہا جاؤ دیکھو تابوت کدھر گیا، کیا واقعی فرعون کے ہاتھ آ گیا ہے؟ انہوں نے بچے سے کیا سلوک کیا؟ مریم دور دور سے دیکھتی رہی تاکہ فرعون کے لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی ماں کے دودھ کے بغیر تمام دودھ پلانے والی عورتوں سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ فرعون نے بچے کی پرورش کے لیے دائیا بلانے کا حکم دیا، جو دائیا بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے، لیکن بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو رہے تھے۔ فرعون بھی اپنی زوجہ آسیہ کی وجہ سے بچے کی حالت سے فکر مند تھا، بچے کو گود میں لے کر تسلیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی دائیا مل جائے جس کا دودھ بچہ پینا شروع کر دے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گے، جو اس کی پرورش کی ضمانت دیں گے، کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے، خلوص سے سب کام کریں گے، کوئی نقص لازم نہیں آنے دیں گے اور اس کے خیر خواہ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو حامان نے کہا یہ اس بچے کے خاندان کو جانتی ہے، اسے پکڑ لو تو خود بچے کے گھرانے کا پتہ چل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ گھرانے کے لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، اس بچے کے خیر خواہ میں نے نہیں کہا۔ چونکہ وہ خاندان نبوت کی لڑکی تھی، اس کی ذہانت اسی قابل تھی کہ اس نے نہایت حسین جواب دے کر اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو بچا لیا۔ اس کے اس جواب کو سن کر فرعون نے کہا اچھا تم اس عورت کو لے آؤ جس کے متعلق تم کہہ رہی ہو۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس آئیں اور انہیں لے گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے قرار تھے، وہ آپ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ جب ہی آپ کی والدہ پہنچی تو ماں کی خوشبو سونگھ کر فوراً ماں کی طرف لپکے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے بڑے تعجب سے پوچھا تم کون عورت ہو کہ اس بچے نے تمہارا دودھ پسند کیا؟ حالانکہ کتنی ہی دائیاں ہم نے طلب کی، کسی کا دودھ اس نے نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، میرا لباس صاف ستھرا ہوتا ہے، میں اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوں اور قدرتی خوشبو بھی میرے جسم سے آتی ہے، میرا دودھ بھی پاکیزہ، اچھا، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے۔ آج تک میں نے جس بچے کو بھی دودھ پلایا ہے اس نے ضرور میرا دودھ پیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا اور ان کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ رب تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک وعدہ ڈالا تھا کہ تم اس بچے کو دریا میں پھینک دو، میں تمہارے پاس اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا تاکہ آپ کی والدہ کو یقین ہو جائے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی قدرت کے مقابل تمام تدبیریں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔